چل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مسئلے پر جو ہے گفتگو کرنی ہے۔ وہ مسئلہ آن لائن ٹیچنگ کا ہے کہ آن لائن جو ہے ہم قرآن مجید پڑھاتے ہیں یا دیگر اسلامی معلومات، اسلامی تعلیمات جو ہے وہ باہر ممالک میں بیرون اندرون جو ہے پڑھاتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام کی رائے کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے وہ پڑھانے کا معاملہ آن لائن کا ہو یا درسگاہ کا معاملہ ہو، سامنے بٹھا کر کے پڑھائیں، احکام ایک ہی ہے، ان میں تبدیلی نہیں آتی، چاہے وہ سوشل میڈیا کے متعلق ہو یا عام سوسائٹی کے متعلق احکام ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو چیزیں سوسائٹی میں حرام ہیں، معاشرے میں حرام ہیں، سوشل میڈیا پر بھی وہی چیزیں حرام ہیں۔ مثلا ہم یہاں پر رہتے ہوئے تصویریں دیکھتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے جو ہے ہم عورت کو دیکھتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی عورتوں کو دیکھنا، بے پردہ دیکھنا، یہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ ہے آن لائن ٹیچنگ کا ایک مسئلہ جو آج کل عروج پہ جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس طرف جو ہے زیادہ رجحان ہے لوگوں کا۔ تو آیا یہ پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جس طرح کلاس کے اندر بیٹھ کر کے پڑھانا ہے، آن لائن پڑھانا بھی ویسے ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں طلباء اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر یا موبائل کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، لیکن یہاں کلاس میں جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر بھی حرام ہیں۔ مثلا ہم کلاس کے اندر بیٹھ کر کے لڑکیوں کو پڑھائیں، بغیر کسی پردے کے سامنے بٹھا کر کے پڑھائیں تو یہ حرام ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح اگر ہم جو ہیں عورتوں کو باہر آن لائن پڑھا رہے ہیں تو ان کو بھی بغیر پردے کے پڑھانا حرام ہے۔ اسی طرح ہم کلاس کے اندر طلباء سے اگر ہم طلباء کو یا طالبات کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مہذب الفاظ، بہترین الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو بہترین الفاظ جیسے کلاس میں طلباء کے لیے ضروری ہیں، طالبات کے لیے اگر ہم پڑھانا چاہتے ہیں پردے کے اندر بٹھا کر کے تو جائز ہے، آواز صرف جائز پردے میں۔ تو اسی طرح ہم اگر عورتوں کو باہر پڑھانا چاہتے ہیں تو بغیر تصویر دیکھے ہم پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہماری آواز جو جائے گی اس میں بھی ہم الفاظ، گفتگو، انداز، اس میں بھی ہم شریعت اور جو رسم و رواج ہیں ان کا لحاظ رکھیں، مہذبانہ گفتگو کریں، غیر مہذب و غیر اخلاقی اور غیر شرعی گفتگو سے پرہیز کریں، تب تو جائز ہے۔ اور یہ چیزیں درسگاہ کے اندر بھی ہیں، اگر ہم درسگاہ میں ان چیزوں کا لحاظ رکھیں تو جائز ہے۔ اگر درسگاہ کے اندر طلباء یا طالبات کو ہم پڑھا رہے ہیں، پردے کے پیچھے طالبات کو پڑھا رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم مہذب گفتگو اور غیر یعنی کہ شرعی طریقے جو ہیں، غیر مہذب گفتگو جو ہے وہ اگر کریں گے تو وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے ہم شرعی طریقے پر گفتگو کریں، مہذب گفتگو کریں، الفاظ کا چناؤ اچھا کریں تو پھر جائز ہے۔ تو بعین ہی اسی طرح اور دوسری بات کہ ہم رضائے الہی کو مد نظر رکھیں۔ اگر ہم طلباء کو درسگاہ کے اندر بٹھا کر کے پڑھا رہے ہیں، اس میں ہماری رضائے الہی مقصود نہیں ہے، ہمیں اپنی دنیا مقصود ہے، مال دولت کمانا مقصود ہے، جیسے درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھانا ناجائز ہے، ایسے آن لائن پڑھانا بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اگر جیسے درسگاہ میں طلباء کو سامنے بٹھا کر کے تعلیم دینے میں اللہ کی رضا مقصود ہے، باقی دنیا کا نظام تو اللہ رب العزت چلاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور چلنا بھی چاہیے، وہ ثانی اور ضمناً آتا ہے، ثانی درجے پہ آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ رضائے الہی ہو اور تعلیم و تربیت اور اسلامی معلومات کی ترقی اور نشر و اشاعت مقصود ہو، اور ثانوی درجے پر جو ہے ہم اپنے رزق روزی کا مسئلہ بھی حل کر لیں تو پھر تو اس میں اللہ رب العزت برکت بھی ڈالتے ہیں اور یہ جائز کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم کہیں کہ بھی ہم جو ہے مال کمانا چاہیں، دنیا دولت شہرت کمانا چاہیں قرآن کو بیچ کر کے یا قرآن کی تعلیمات دے کر کے، تو پھر یہ ناجائز کے زمرے میں آتا ہے۔ تو باقی جو ہے تمام معاملات ہم جو ہے خرچہ کرتے ہیں تو وہ درسگاہ پر بھی خرچہ ہوتا ہے، پڑھانا جو مدرسہ بنانا ہے اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے، تو آن لائن پڑھانے کا بھی اسی طریقے پر جو ہے سسٹم چلتا ہے۔ بس
ساری باتیں اسی طرح ہیں جس طرح آن لائن کی جو ہے پڑھانے کی یہی ہے جو درسگاہ کے اندر پڑھانے کی باتیں ہیں۔ تو اگر ہم درسگاہ کے اوپر مکمل معاملات کے اندر جو ہے دین کو، شریعت کو نافذ کر کے چلتے ہیں تو درسگاہ میں پڑھانا جائز ہے، تو بیان ہی اگر اسی طرح آن لائن پڑھانے میں ہم شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے تو وہاں بھی پڑھانا بالاتفاق جائز ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔